اشاعت القراءت یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی کلاس اصول التجوید حصہ دوم کی کلاس ہے، اور اصول التجوید حصہ دوم کے اندر صفات کا بیان چل رہا ہے۔ صفات میں صفات ممیزہ کا بیان چل رہا ہے۔ جو سبق آپ نے پڑھا ہے اس کو ذہن میں رکھا جائے کہ صفات ممیزہ یعنی ایسی صفات کہ جو ایک مخرج والے 2 یا 3 حروف کے اندر جدائی پیدا کرتی ہے، ان صفات کا بیان چل رہا ہے۔ ایک حرف دوسرے حرف سے 4 طریقوں سے ممتاز اور جدا ہوتا ہے، یہ آپ نے پڑھا۔ نمبر 1، صرف مخرج سے جدائی، یعنی ایسے حروف جو صفات لازمہ میں مشترک ہیں، یعنی ان حروف کے اندر جو صفات لازمہ ہے ان میں مشترک ہیں وہ، تو ان حروف کے اندر مخرج سے جدائی ہوتی ہے۔ اور نمبر 2، صرف صفت سے، یعنی ایسے حروف کہ جن کے مخرج ایک ہے ان کے اندر جدائی صفت سے ہوتی ہے، اور دوسرا مخرج اور صفت دونوں سے۔ چوتھا طریقہ ما قبلی کی حرکت سے۔ صرف مخرج سے جدائی جن حروف کے اندر ہوتی ہے اس کا طریقہ کیا ہے اور وہ کون سے حروف ہیں، یہ آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ اب بات چل رہی ہے کہ جن حرفوں کے مخرج ایک ہوں تو ان میں جدائی صفات سے ہوتی ہے، وہ کون کون سے حروف ہیں ان کا بیان چل رہا ہے، جو دوسرا طریقہ ہے۔ ٹھیک ہے، اگر حرفوں کا مخرج ایک ہو تو ان میں جدائی صفات کے ذریعے ہوتی ہے۔ ایسے حروف مثلا آپ نے پڑھا حمزہ ہا۔ حمزہ ہا کا مخرج ایک ہے، اقصی حلق یعنی حلق کا سینے کی طرف والا حصہ۔ تو حمزہ ہا کا جب مخرج ایک ہے، ایک ہی جگہ سے دونوں حروف نکلتے ہیں، تو ان کے اندر جدائی صفات سے کی جائے گی۔ وہ کس طرح کی جائے گی آپ نے پڑھا۔ ہم دیکھیں گے کہ حمزہ میں کون کون سی صفتیں ہیں اور ہاں میں کون کون سی ہے۔ تو ایسی صفات کہ جو حمزہ میں ہے اور ہاں میں نہیں ہے، یا ایسی صفات جو ہاں میں ہے اور حمزہ میں نہیں ہے، تو ان کے ذریعے سے جدائی پیدا کی جائے گی۔ مثلا حمزہ میں صفات ممیزہ 2 ہیں، جہر اور شدت۔ حمزہ میں صفات ممیزہ کتنی ہے؟ 2، جہر اور شدت۔ اور ہاں میں بھی 2 ہوئی، اس کی ضد ہو گئی، یعنی حمز اور رخوت۔ تو حمزہ کے اندر بھی صفات ممیزہ 2 اور ہاں کے اندر بھی صفات ممیزہ 2، اور باقی جو صفات ہیں ان کے اندر مشترک ہیں۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ حمزہ میں کتنی صفات کون کون سی صفات پائی جا رہی ہیں، اور ہاں کے اندر کون کون سی صفات پائی جا رہی ہے۔ پھر ان کے اندر یہ فرق کریں گے کہ ایسی صفات کون سی ہیں جو حمزہ میں ہیں مگر ہاں میں نہیں ہے۔ تو جو صفات حمزہ میں ہوگی وہ ہاں میں نہیں ہوگی، وہ صفات ممیزہ ہوں گی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب دیکھیے حمزہ کے اندر کون کون سی صفات ہے؟ جہر، پہلی صفت ہے جہر، اس لیے کہ حمز کے جو حروف ہیں فحثہ شخص سکت، اس مجموعے کے اندر حمزہ نہیں ہے، اور جب مجموعے کے اندر حمزہ نہیں ہے تو اس کی جو ضد ہے جہر اس کے اندر پائی گئی ہے۔ حمزہ کے اندر پہلی صفت کیا ہوئی؟ جہر، اور دوسری صفت اجید قط بقت، شدت،
اور تیسری صفت استفال، چوتھی صفت انفتاح، پانچویں صفت کیا ہے؟ اسمات. ٹھیک ہے. اب ہا کے اندر دیکھیں گے. ہا کے اندر پہلی صفت فحثہ شخص سکت، ہمس، حمزہ کے اندر جہر ہے اور ہا کے اندر ہمس ہے. ٹھیک ہے. تو حمزہ کے اندر پہلی صفت ممیزہ جہر ہوئی اور ہا کے اندر ہمس ہوئی. ٹھیک ہے نا، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور اسی طرح سے اجید قطن بقت، دوسری صفت حمزہ کے اندر شدت ہے، سختی والی. ائتونی شدت ہے دوسری صفت. ٹھیک ہے. اور ہا کے اندر رخوت بھی. تو حمزہ کے اندر صفات ممیزہ دو ہوئی، جہر اور شدت، اور ہا کے اندر صفات ممیزہ دو ہوئی، ہمس اور رخوت. ٹھیک ہے. باقی جو صفات بچی ہے استفال، انفتاح، اسمات، ان تین صفات کے اندر دونوں مشترک ہیں. تو بہرحال ہمیں یہاں یہ سمجھنا ہے کہ جن حروف کے مخرج ایک ہیں ان کے اندر جدائی صفات کے ذریعے سے ہوتی ہے. تو حمزہ ہا کا مخرج ایک ہے، اقصائے حلق یعنی آخری سینے کی طرف والا حصہ. تو ان دونوں کے اندر علیحدگی کیسے کی جائے گی؟ وہ صفات کے ذریعے سے کی جائے گی اور صفات ممیزہ کے ذریعے سے کی جائے گی. تو ہم نے جب صفات نکالی تو حمزہ کے اندر جہر اور شدت صفات ممیزہ ہیں، اور ہا کے اندر ہمس اور رخوت یہ صفات ممیزہ ہیں، اور باقی جو صفات ہیں وہ صفات مشترکہ ہیں، ان میں یہ دونوں مشترک ہیں. ٹھیک ہے. تو دوسرے طریقے میں ہم نے یہ دو حرف پڑھے تھے، اور اس کے بعد جو ہے غالباً لائٹ چلی گئی تھی اور وائی فائی بند ہو گئے تھے، اس وجہ سے نیٹ بھی بند ہو گیا تھا اور کلاس وہیں ڈسمس ہو گئی تھی. چلیے آگے کون کون سے حروف ہیں جن کے مخرج ایک ہے، ان کے اندر جدائی کون کون سی صفات کے ذریعے سے ہوتی ہے، ان کو کتاب کے اندر پڑھتے ہیں اور کتاب کے اندر دیکھتے ہیں. یہ تو اس سے پہلے کا سبق تھا حمزہ ہا. اب آگے کون سے حروف ہیں ان کو کتاب کے اندر پڑھتے ہیں. یہ دیکھیں دوسرا طریقہ صفت سے جدائی. اگر حرفوں کا مخرج ایک ہو تو ان میں جدائی صفات کے ذریعے ہوتی ہے. ایسے حروف یہ ہیں: حمزہ ہا، یہ آپ پڑھ چکے ہیں، یہ ابھی آپ کو میں نے سمجھایا. حمزہ ہا، حمزہ میں صفات ممیزہ دو ہیں، جہر اور شدت، اور ہا میں بھی دو، ہمس اور رخوت. باقی تین صفات استفال، انفتاح اور اسمات میں دونوں مشترک ہیں. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی. اب آگے عین ہا. عین ہا ان دونوں کا مخرج ایک ہے، عین کا بھی مخرج وہی، ہا کا بھی مخرج وہی ہے. کیا ہے؟ وسط حلق، یعنی حلق کا درمیانی حصہ. عین ہا دونوں کو ایک ہی جگہ سے نکالنا ہے. تو مخرج دونوں کا ایک ہے. اب ان کے اندر علیحدگی کس چیز سے کی جائے گی؟ وہ صفات ممیزہ سے کی جائے گی. صفات ممیزہ ان میں کون کون سی ہے؟ دیکھیے، عین میں صفات ممیزہ دو ہیں، جہر اور توسط عین کے اندر، اور ہا میں بھی دو، ہمس اور رخوت. باقی تین صفات استفال، انفتاح، اسمات میں دونوں مشترک ہیں. عین میں صفات کتنی صفات ہے؟ دیکھیں عین کے اندر فحثہ شخص سکت، جہر ہوئی اس کے اندر پہلی صفت، اور دوسری صفت توسط. توسط جو رخوت اور شدت کے درمیان کی ہے. توسط یہ درمیانی ہے، یعنی اس کے اندر نہ پوری سختی ہوگی نہ پوری نرمی ہوگی، بلکہ دونوں کے درمیان. ایسے حروف 5 ہے، یہ دونوں کے درمیان کی صفت ہے، اس لیے اس کو الگ سے بیان نہیں کیا گیا، آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں. لیکن اس کا مجموعہ توسط کا لن عمر ہے. لن عمر میں مجموعہ کے اندر عین ہے، تو اس لیے اس کے اندر صفت پائی جائے گی توسط. ٹھیک ہے. تو عین کو جب ادا کریں گے، عین کے اندر نہ تو زیادہ سختی ہوگی اور نہ نرمی ہوگی، دونوں کے درمیان سے ادا کیا جائے گا. ٹھیک ہے.
نہ تو ایک دم آواز بند ہوگی اور نہ پوری آواز جاری رہے گی، نہ نرمی نہ سختی، دونوں کے درمیان سے. ا حمزہ عین زبر ٹھیک ہے. تو عین ہا دونوں کا مخرج ایک ہے، تو دونوں میں جدائیگی صفات ممیزہ سے کی جائے گی. تو عین کے اندر پہلی صفت جہر ہے، بلند ہونا، اوپر کو اٹھنا. عین کے اندر آواز جب عین کو ادا کرتے ہیں تو آواز بلند ہوتی ہے، اوپر کو اٹھتی ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اور دوسری صفت اس کے اندر توسط ہے، یعنی نہ تو سختی ہے اس کے اندر اور نہ نرمی ہے، دونوں کے درمیان کی آواز نکلے گی. تو عین کے اندر صفات ممیزہ دو ہیں، جہر اور توسط. اور ہا کے اندر بھی دو، ہمس اور رخوت. جو عین کے اندر ہے وہ ہمس کے اندر نہیں ہے، اور جو جیسے عین کے اندر پہلی صفت جو ہے جہر ہوئی، اور جب عین کے اندر جہر ہوئی تو ہا کے اندر ہمس ہو گئی. ٹھیک ہے. اسی طرح سے عین کے اندر صفت توسط ہوئی، اور توسط اور شدت دونوں کی جو ضد ہے وہ رخوت ہے. تو عین کے اندر صفات ممیزہ میں سے جہر اور توسط ہوئی، اور ہا میں ہمس اور رخوت ہوئی. باقی تین صفات استفال انفتاح اسمات میں دونوں مشترک ہیں. ٹھیک ہے. تو دونوں حرف کے اندر عین کے اندر جو علیحدگی کی جائے گی وہ جہر اور توسط سے کی جائے گی، اور ہا کے اندر جو علیحدگی کی جائے گی وہ ہمس اور رخوت سے کی جائے گی. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے غین اور خا. غین خا کا مخرج ایک ہے، ادنائے حلق یعنی حلق کا منہ کی طرف والا حصہ. تو غین خا دونوں کا مخرج ایک ہے، تو اس وجہ سے ان کے اندر بھی صفات ممیزہ سے علیحدگی کی جائے گی. غین کے اندر صفت ممیزہ ایک ہے جہر، اور خا میں بھی ایک ہمس. باقی چار صفات رخوت، استعلا، انفتاح، اسمات میں دونوں مشترک ہیں. دیکھیں غین کے اندر جہر ہے، فحثہ شخص سکت کے مجموعے میں غین نہیں ہے تو جہر اس کی صفت ہوگی، اور خا غین فحثہ شخص سکت میں ہے تو اس کے اندر ہمس ہوگی. تو غین اور خا کے اندر جو صفت ہے صفت ممیزہ وہ ایک ہے، غین کے اندر جہر اور خا کے اندر ہمس. باقی چار صفات رخوت، استعلا، انفتاح، اسمات میں دونوں مشترک ہیں. ٹھیک ہے. آگے ہے جیم شین یا غیر مدہ. جیم شین یا غیر مدہ یعنی یا متحرک ہو چاہے یا لین ہو، تینوں کا مخرج ایک ہے. زبان کا بیچ اور اس کے مقابل اوپر کا تالو. تو اب ان کے اندر جدائی کیسے ہوگی؟ جیم شین یا. جیم شین، جیم میں صفات ممیزہ تین ہیں، جہر، شدت، قلقلہ. دو متضادہ میں سے ہے جہر شدت، اور ایک غیر متضادہ میں سے ہے قلقلہ. ٹھیک ہے. اور شین میں بھی تین، ہمس، رخوت، تفشی. شین کے اندر دو متضادہ میں سے اور ایک غیر متضادہ میں سے تفشی. ٹھیک ہے. باقی تین صفات استفال، انفتاح، اسمات میں دونوں مشترک ہیں. بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو جیم شین یا یا متحرک کا مخرج ایک ہے، تو ان کے اندر صفات ممیزہ سے جدائی کی جائے گی. ہمیں صفات ممیزہ نکالنی ہے، یعنی کون کون سی صفت ایسی ہے کہ جو جیم میں پائی جا رہی ہے اور شین میں نہیں پائی جا رہی ہے. تو صفات ممیزہ نکالنی ہے، ان صفات ممیزہ کے ذریعے سے علیحدگی کرنی ہے، جدائی کرنی ہے. تو جیم کے اندر بھی صفات ممیزہ تین ہے، جہر، شدت، قلقلہ. اور شین کے اندر بھی تین ہے، ہمس، رخوت، تفشی. باقی تین صفات استفال، انفتاح، اسمات میں دونوں مشترک ہے. جیم یا. اب جیم یا میں کیسے فرق کیا جائے گا؟ جیم یا میں دیکھیں گے صفات ممیزہ کون سی ہیں. جیم میں صفات ممیزہ دو ہیں، شدت اور قلقلہ. ٹھیک ہے. اور یا میں بھی دو، رخوت اور لین. شدت اور قلقلہ. جیم کے اندر
ایک متضادہ میں سے ہوئی اور ایک غیر متضادہ میں سے. شدت متضادہ میں سے جو ممیزہ ہے، اور قلقلہ غیر متضادہ میں سے جو ممیزہ ہے. اور یا میں بھی دو ہیں، رخوت اور لین. ٹھیک ہے، رخوت متضادہ میں سے اور لین غیر متضادہ میں سے. باقی 4 صفات جہر، استفال، انفتاح، اسمات میں دونوں مشترک ہیں. اس کے بعد نمبر آتا ہے شین یا کا. شین یا میں دیکھیں گے کہ صفات ممیزہ کون کون سی ہے. شین میں صفات ممیزہ 2 ہیں، تفشی اور حمز. اور یا میں بھی 2 ہیں، جہر اور لین. باقی 4 صفات رخوت، استفال، انفتاح، اسمات میں دونوں مشترک ہیں. ٹھیک ہے. دراصل آج میرا گلا کام نہیں کر رہا ہے، گلا دکھ رہا ہے اور طبیعت ٹھیک سے نہیں ہے. لیکن وہ یہ ہوتا ہے کہ جمعے کی کلاس ہے، ایک کلاس ہوتی ہے، تو اس لیے اس کا ناغہ کرنا وہ اچھا نہیں لگتا ہے. کوئی مجبوری ہوتی ہے تو ناغہ کیا جاتا ہے. بہرحال یہ جو صفات ممیزہ کا بیان جو چل رہا ہے نا، کہ جدائی کیسے کرنی ہے، حرفوں کا، جن حرفوں کا مخرج ایک ہو ان میں جدائی صفات کے ذریعے سے ہوتی ہے، یہ آسان ہے اور آپ سمجھ بھی گئے ہوں گے. بس ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جن حرفوں کے مخرج ایک ہیں ان کے اندر صفات دیکھیں گے، اور صفات میں یہ دیکھیں گے کہ صفات ممیزہ ان میں کون کون سی ہے. یعنی مثلا جیسے اوپر سمجھایا عین ہا ہے، عین ہا میں صفات دیکھیں گے اور پھر یہ دیکھیں گے کہ عین میں ایسی صفات کون سی ہے جو ہا کے اندر نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور ہا میں ایسی صفات کون سی ہے جو عین کے اندر نہیں ہے. تو جو صفات عین کے اندر ہوگی وہ ہا کے اندر نہیں ہوگی، تو وہ عین کے لیے صفات ممیزہ ہوں گی. اور اسی طرح سے جو صفات ہا کے اندر ہوں گی عین کے اندر نہیں ہوں گی، تو وہ ہا کے لیے صفات ممیزہ ہوں گی. تو اس طرح سے آپ خود بھی ان کو اب آرام سے سمجھ سکتے ہیں اور نکال سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ ان حرفوں کے اندر، اس حروف کے اندر، اس حرف کے اندر کون سی صفات ممیزہ ہیں. تو آسان ہے اور آپ سمجھ سکتے ہیں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ سمجھ بھی رہے ہوں گے. اس لیے کہ جب آپ صفات کا بیان سمجھ گئے اور صفات نکالنا اگر آپ سمجھ گئے، صفات معلوم کرنے کے طریقے کے اندر آپ اچھی طرح سے سمجھ گئے، تو صفات ممیزہ کا نکالنا بھی آسان ہے. اور باقی جو حروف بچے ہیں ان کے اندر بھی آپ ان صفات کو جب نکالیں گے تو اور اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے گا. اشاعت القراءت یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیں.